آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم آسانیت فرمائے اور ہمارا سارا لیکچر، ہماری ساری کلاس سہولت کے ساتھ ہو جائے بغیر کسی دقت کے، آمین۔ کیونکہ ابھی بارشوں کی وجہ سے انٹرنیٹ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے آج کل۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل فکبرہ تکبیرا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک بے حد آسان کر دے ہمارے کام کو ہر اعتبار کے ساتھ، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، رابطے کے اعتبار سے، آپس کے دلوں کے تعلق کے اعتبار سے، کنیکشن کے اعتبار سے بھی، اور جو ہمارا انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اس کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ کریم اسے ہمارے لیے بہترین طریقے پر آسان کر دے۔ ہم لوگوں نے نون ساکن اور میم کے جو احکامات ہیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ قوانین کا ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ جب یہ قوانین پڑھ لیں گے نا، اور آج ہی انشاءاللہ ختم بھی ہونے والے ہیں، ہم اس کا آخری قانون پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ہم انشاءاللہ اس کی صرف ریویژن کرتے رہیں گے، ساتھ پھر آگے کچھ چیزیں اور رہ جائیں گی، میجر پارٹ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو نون ساکنہ اور تنوین کے قوانین جو ہیں، یہ تجوید کے قوانین کا بہت بڑا اور میجر حصہ ہے۔ اس کے آ جانے سے آپ کو ایک بڑا حصہ جو ہے قوانین کا آ جاتا ہے، لہٰذا اس میں توجہ بھی دینی چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ رب کریم ہمیں آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہ جانا کہ نون کا جو حرف ہے جب وہ متحرک ہوتا ہے تو وہ پڑھا جاتا ہے عام طریقے سے، اس میں کوئی رول نہیں ہے، لیکن جب نون ساکن ہوتا ہے تو اس کے قوانین آ جاتے ہیں۔ نون ساکن ایک تو نارمل لکھا جاتا ہے نون ساکن جو آپ پڑھتے ہیں، اور نون ساکن کی ایک شکل تنوین بھی ہے۔ تنوین دراصل اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں نون ساکنہ موجود ہے جو کہ لکھا نہیں گیا، لکھنے میں دقت تھی، اس کی علامت ڈال دی ہے۔ تو تنوین دراصل نون ساکنہ کے موجود ہونے کی علامت ہی کا نام ہے۔ تو نون ساکنہ اور تنوین کے قوانین دراصل نون ساکن کے ہی قوانین ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ قوانین 4 ہیں۔ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز مکمل طور پر ظاہر کی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، جیسے ان، من وغیرہ پوری آواز سناتے ہیں۔ اس کے بعد حرف کون سے آنے چاہیے؟ حروف حلقی۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں: غین خا، غین خا، عین، باتھ روم کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور حمزہ اور ہا۔ یہ 6 جو حروف ہے یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اور انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، جیسے انہو، علیم، حکیم وغیرہ۔ دوسرا اس کا جو اصول ہے وہ اقلاب ہے۔ اصل میں ترتیب کہیں سے بھی گن لے 4 کی ہے، ہم نے دوسرے نمبر پر اقلاب پڑھا تھا۔ اقلاب کا لفظی مطلب ہوتا ہے بدل دینا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون کی آواز کو ہم میم سے بدل دیتے ہیں، اس اصول کو اقلاب کہتے ہیں۔
اور اردو میں یعنی ہم اہل اردو والوں کے لیے جو قرآن مجید پبلش ہوتے ہیں اس میں ان مقامات پر نون کے اوپر چھوٹی میم بھی لکھ دی جاتی ہے، جس کی ایک مثال ہے فَنبِذْ۔ تو کہیں بھی کچھ ایسا ہو، اقلاب کا اصول کہیں آ رہا ہو تو وہاں چھوٹی میم بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ بھی ایک سہولت ہے۔ نہ بھی لکھی ہو تو جہاں نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے گا وہاں نون کی آواز کو ہم میم کی آواز سے بدل دیں گے، اسی تبدیلی کو اقلاب کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اخفا پڑھا، اور اخفا کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھپا لینا، چھپا لینا۔ تو جن حروف کو بھی ہم دیکھیں گے، پورا ایک ٹیبل ہے حروف کا، ان کے آنے کی صورت میں ہم نون کی آواز چھپا لیتے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ جو مدرجہ ذیل حروف ہے جنہیں ہم نے پچھلی بار ڈسکس بھی کیا تھا، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ڈاٹ، تو، زو، فا، قاف، کاف، یہ 15 ہے ٹوٹل۔ ان 15 حروف کے آنے پر ہم اخفا کرتے ہیں۔ اخفا غنہ ہی کی ایک طرز ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جو بھی ہم ادغام کو جب پڑھیں گے تو ڈسکس بھی ہوگا۔ اخفا کرتے ہوئے ہماری زبان ہمارے تالو کے پیرالل ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے، متوازی، درمیان میں سے تھوڑی سی دبتی ہے اور ایک پائپ سا ایک ڈکٹ سا بنتا ہے جس میں سے آواز نکلتی ہے، نون ساکنہ کو چھپائی ہوئی ایک ساؤنڈ۔ جیسے اگر من ہے، من تحتیہا ہے تو من تحتی، من یہ ساؤنڈ ہوتا ہے، یہ ناک میں نہیں جاتا، بہت ہلکا سا جاتا ہے، ناک سے بالکل بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن ناک میں یہ آواز بالکل ہلکی سی جاتی ہے۔ یہ تقریباً 90%، 95% منہ سے ہی نکلتی ہے، سیدھی ایسے سیدھی آتی ہے، منہ کے ڈکٹ میں سے سیدھی آتی ہے، منہ کے جوف میں سے سیدھی آتی ہے۔ یہ جو آواز ہے اس میں آپ نون کی آواز کو علیحدہ نہیں کر سکتے، پہچان نہیں سکتے، یہی اخفا ہے۔ اور غنہ جو ہے وہ ناک، پورا ناک میں سے ہوتا ہے۔ جیسے اگر مین پر غنہ ہو تو وہ ہوگا میں، عام طور پر مین پر نہیں زیادہ ہوتا، من پر ہوتا ہے، تو میں اسی کا کر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح آئیڈیا ہو۔ میں یؤمن، میں اس میں نون کی آواز بھی ہلکی سی آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اصل میں اس میں نون کی آواز چھپاتے نہیں بلکہ ناک میں سے نکالتے ہیں، تو وہ ناک میں سے نکلنے کی وجہ سے اس پہ غنہ ہوتا ہے۔ میں، آئیں، جو بھی پھر باقی حرف، لیکن اخفا کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے۔ اخفا میں نون کی آواز ظاہر نہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ منہ میں سے سیدھی سیدھی باہر آتی ہے۔ اور پھر جو اخفا کی آواز ہے، جو اخفا کا نون ساکنہ ہے یا تنوین ہے، اس کی جو آواز ہے اسے ہم اگلے حرف کے مخرج میں لے جاتے ہیں، یہاں سے صحیح فرق پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ ادغام کا یہ جو اس کا غنہ ابھی ہم پڑھیں گے، اس کے نون ساکنہ کی آواز کو ہم ناک میں لے جاتے ہیں۔ ناک میں تو کسی بھی حرف کا مخرج نہیں ہے، مخرج سارے منہ کے اندر۔ جو ادغام کا نون ساکنہ ہوتا ہے یا تنوین ہوتی ہے ادغام میں، اس کی آواز کو ہم ناک میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو اخفا کا نون ساکنہ ہوتا ہے
اور تنوین کا نون ہوتا ہے. اب کہتے مائک میوٹ کیجیے. اس کی آواز کو ہم نون ساکن یا تنوین کے بعد کا جو حرف ہے ہم اس کے مخرج میں لے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے مخرج تو سارے منہ میں ہوتے ہیں کیونکہ حروف حلقی پر تو اظہار ہے, لہذا حلق میں بھی نہیں لے جانا ہم نے, حروف حلقی مائنس ہو گئے. تو پھر سارے جو ہمارے باقی مخرج ہیں وہ ہمارے منہ کے اندر, تو پھر آواز منہ کے اندر ہی چلتی ہے. میشری بہت پڑھا ہے آپ نے, سورہ فلق میں پڑھا ہے, سورہ ناس میں پڑھا ہے. میش میش. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اخفاء کے آواز صحیح ہے یا نہیں, اخفاء کا غنہ صحیح ہے کہ نہیں, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. تو آپ یوں کر کے دیکھیں کہ جو اگلا حرف سے ساکن کر لیں اور دیکھیں نون ساکن کا جو غنہ ہے, اخفاء جو ہے, اس کی آواز اس اگلے حرف کے مخرج میں جا رہی ہے یا نہیں. میش مینف میت میک, اس طرح کریں گے تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے. تو جو اخفاء کی آواز ہے اسے ہم لے کر جاتے ہیں اگلے حرف کے مخرج کے اندر, اور جو ادغام کی آواز ہے وہ ہم ناک میں لے جاتے ہیں. ادغام کا جو نون ہے اس کی آواز ہم ناک میں لے جاتے ہیں اور سیدھی باقی رہ جاتی ہے. یہ بات, یہ فرق آپ کو سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا؟ جسے سمجھ نہیں آیا وہ ہینڈ ریز کرے. ادغام میں بھی غنہ ہے, اخفاء میں بھی غنہ ہے, مگر دونوں غنہ ایک دوسرے سے فرق ہے. ابھی میں نے آپ کو ادغام نہیں پڑھایا, وہ میں بھی بتا دیتی, بہت آسان ہے. میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ اخفاء اور ادغام کی آواز میں کیا فرق ہوتا ہے. ہیں تو دونوں غنہ مگر دونوں کی آوازوں میں فرق ہوتا ہے. اور آنیسٹلی مجھے تو ایک زمانہ لگا یہ سمجھنے میں کہ فرق کہاں پر ہے. تو ادغام اور اخفاء کے غنے میں جو فرق ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا. اگر کسی کو اس کے متعلق کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لے. جی عائشہ خضر پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم یہ ادغام کی جو اگزامپل ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کر دیجئے. جی اخفاء کی تو جیسے سمجھ آ ادغام, ادغام نہیں ادغام. جی سوری ادغام. کوئی بات نہیں. آپ کا بڑا معروف لفظ ہے من یقول, من یقول, ٹھیک ہے. جی جی آپ یہ دیکھیے میم زبر نون من ساکن ہے اور اس کے بعد یقولو ہے, تو نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے, یہاں پر ادغام ہوگا. رول تو بھی پڑھیں گے, اس کی مثالیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی میں صرف ایک مثال کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں. جی تو یہاں پر ادغام ہوگا تو یہ پڑھا جائے گا جی میں یقول, میں یقول, میں. ادغام کی آواز تھوڑی ہارش ہوتی ہے, تھوڑی لاؤڈ ہوتی ہے جو ادغام کا غنہ ہے. اخفاء کا غنہ تھوڑا پولائٹ ہوتا ہے, تھوڑا سافٹ ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ ابھی جب آپ ادغام پڑھ لیں گے پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے, مثالیں تو بھی ہم بہت پورے شکریہ. انشاءاللہ پیش کریں گے. اور اخفاء میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اخفاء موٹا بھی ہوتا ہے, اخفاء باریک بھی ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اخفاء کا انحصار جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کے حرف پر ہے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف موٹا ہے تو غنہ موٹا ہوگا. جیسے من صاد, من صاد, میں ویسی مثال صوت کے ساتھ اسے جوڑ رہی ہوں. من صلصال, صاد ہے نا, اور اگر سین ہوگا تو یہ باریک ہو جائے گا. من السر, یہ تو ویسے مل گیا. سین کا کوئی اور مثال اس کی,
من سرور، من سرور. تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد کا جو حرف ہے وہ موٹا ہے تو غنہ موٹا ہوگا. من قابل. اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ باریک ہے تو اخفا باریک ہوگا. من کتاب، من کتاب. تو اخفا کی دو اہم باتیں ہیں. ایک تو بات بنیادی ہے نا کہ اخفا کی آواز منہ سے آتی ہے اور ادغام کی ناک سے آتی ہے. ہاں اخفا میں تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ناک میں جاتا ہے مگر وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. بیسیکلی اخفا کی آواز ماؤتھ کیوٹی سے آتی ہے اور ادغام کی آواز نیزل کیوٹی سے آتی ہے بیسیکلی. دوسری دو اہم باتیں ہیں کہ اخفا کی جو آواز ہے نون ساکن یا تنوین کی اسے ہم لے کر جاتے ہیں اگلے حرف کے مخرج میں، اور اگلے حرف کے مخرج کے موٹے یا باریک ہونے کی وجہ سے اخفا کبھی موٹا اور کبھی باریک ہوتا ہے. ادغام کی ایک ہی حالت ہے کیونکہ ادغام کے جو حروف ہیں وہ سارے ہی باریک ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ. اب اگر کوئی بات پوچھنی ہوگی تو پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. اب پہلے ہم ادغام کو براہ راست پڑھ لیں کہ ادغام کیا ہے. ادغام مدغم سے ہے. مدغم کا لفظ آپ اردو میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، عام لفظ ہے. ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر مکس ہو جانا ادغام کہلاتا ہے. جیسے آپ پانی کے اندر شربت مکس کرتے ہیں تو یہ آپ نے پانی اور شربت کو مدغم کر دیا، دونوں مل گئے آپس میں، تو یہ ادغام ہوتا ہے. دو چیزوں کا آپس میں ملنا ادغام ہوتا ہے. اور تجوید کی زبان میں آواز مل جانا، ٹھیک ہے، آواز کا مل جانا. نون ساکن یا تنوین کا حروف یرملون میں مل جانا ادغام. نون ساکن یا تنوین کی آواز کا یرملون کے حروف میں مل جانا ادغام. آسان سی تعریف ہے. یرملون کیا ہے؟ یرملون دراصل مجموعہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ آپ کو حروف یاد ہو سکے. ادغام کے 6 حرف ہیں، آپ دیکھیں نا، 6 آپ کے حروف حلقی نکل گئے اور 15 آپ کے اخفا کے حروف نکل گئے اور 1 آپ کا با نکل گیا، تو یہ ہوئے 16 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 22. تو باقی کتنے بچنے؟ 6. 28 حروف ہے نا. حروف تہجی 28 ہے. 28 میں سے 15 اخفا کے حروف ہے، 16واں آپ کا با ہے، یہ ہو گئے 16. 6 حروف حلقی ایڈ ہو گئے، یہ ہو گئے 22. باقی بچتے ہی 6. وہ 6 حرف کون سے ہیں؟ وہ ہے یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حرف ہیں، ان پر ادغام ہوتا ہے. یعنی اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ ڈیفینیشن ریپیٹ کر رہی ہوں. ادغام کہتے ہیں آپس میں 2 چیزوں کو ملا دینے کو. تجوید میں ادغام سے مراد یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکنہ اور یا میم کی آواز کو ان حروف پہ ملا دیا جاتا ہے، مکس کر کے پڑھا جاتا ہے. اسے ادغام کہتے ہیں. اب چونکہ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے نا، حروف حلقی تو چلو پکے پتہ ہے، با بیچارہ ایک ہی حرف ہے، تو اب تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اخفا اور ادغام کے حروف کو یاد رکھنا. تو ادغام کو بڑا اچھا مجموعہ بنا دیا ہے علماء نے ہمارے لیے. اللہ ان کو برکت عطا کرے. اور آپ یہ سوچئے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت کی ہے ہمیں قرآن سکھانے کے لیے، کس درجہ محنت کی.
کہ انہوں نے پھر اس کی شارٹ فارمز بھی سوچی تاکہ ہم غیر عرب آسانی سے سیکھ سکیں، اور ہم سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت نہیں کرتے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارے بزرگوں کے درجات میں اضافہ کرے، آمین. اچھا جی، حروف کا مجموعہ بنایا انہوں نے یرملون. یرملون، آپ یہ یرملون کا مجموعہ یاد کر لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو ادغام کے حروف ہمیشہ یاد رہیں گے. یرملون، ٹھیک ہے. اب حروف حلقی نکل گئے، با نکل گیا، یرملون نکل گئے، جو باقی 15 حرف بچے وہ اخفا کے ہیں. جب آپ نے چیک کرنا ہو کہ اس پر اخفا ہے کہ ادغام ہے تو دیکھیں کیا وہ حروف حلقی میں سے ہے. جو حرف آپ کے سامنے آ رہا ہے نون ساکن یا تنوین کا قانون، آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سا یہاں پر لگنا ہے. پہلے دیکھیں کیا وہ حروف حلقی میں سے ہے. اچھا نہیں ہے. کیا اقلاب کا با ہے؟ اقلاب کا با بھی نہیں ہے. اچھا پھر کیا یرملون میں سے کوئی حرف ہے؟ یرملون میں سے بھی نہیں ہے. تو پھر اخفا ہی بچتا ہے. تو یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، یہ وہ 6 حرف ہیں جو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو ادغام کیا جاتا ہے. ادغام کی 2 قسمیں ہیں. ادغام کی 2 قسمیں، ادغام بالغنہ، دروازہ ادغام بند. بلا غنہ. غنہ کے ساتھ ادغام، غنہ کے بغیر ادغام. غنہ کے ساتھ ادغام، غنہ کے بغیر ادغام. یہ جی میں 1 منٹ اسے ادھر کروں تاکہ کسی کا مائک کھلے تو نظر آئے. اچھا جی، ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ. غنے کے ساتھ ادغام، غنے کے بغیر ادغام. تو ان 6 حرفوں میں سے، یرملون 6 حرف ہے نا، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے 4 حرف ہیں جن پر غنے کے ساتھ ادغام ہوتا ہے، اور وہ حرف جو ہیں وہ ہیں یا، واو، میم، نون. ان کا مجموعہ بھی بنایا گیا ہے یؤمنو. یؤمنو. پھر میں وہی عرض کروں گی، دیکھیں کتنی محنت کی ہے ہمارے بزرگوں نے. یا، واو، میم اور نون، اگر نون ساکنہ کے بعد یا، واو، میم اور نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام غنے کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے اگر من ہے اور اس کے بعد ہے یؤمنو، تو نون ساکن کے بعد یا آ گیا نا تو یہاں ادغام ہوگا. نون کی آواز یا میں مل جائے گی غنے کے ساتھ. میں، 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 میں یؤمن، میں یؤمن، ناک سے آواز آئے گی میں یؤمن. اگر واو ہو تو بھی غنے کے ساتھ ادغام ہوگا. فرض کریں من ہے، من، اور اس کے بعد لفظ ہے وال، والن، من وال، جو نون ساکن ہے اس کے بعد واو آ گیا، من وال، من وال. واو کا مخرج تو ادا کریں گے مگر آواز ہم مخرج میں نہیں لائیں گے، وہ ناک سے ہی نکلے گی. من وال، غنے کی آواز، ٹھیک ہے. بعد میں پھر وال تو وہ اپنے اپنے مخرج سے نکلنا ہے، غنہ اس پہ تو نہیں ہے. غنہ تو میو میں ہے، غنہ وہاں پر ہے جہاں نون واو سے ملے گا. میو وال. اسی طرح اگر نون ساکن کے بعد میم آئے گا تو بھی غنہ جو ہے موجود ہوگا، ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، ادغام مع الغنہ ہوگا. تو فرض کریں من ہے
मीन के बाद लफ्ज है माल, माल आम लफ्ज है, इस्तेमाल करते हैं, कुरान में पढ़ते हैं। मिम 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 माल, मिम माल, इसमें नून की आवाज सुनाई नहीं देगी। मिम माल, और ये जब मिम, तो यहां पर बोलना होगा जहां मिलेंगे, मिम माल। और अगर नून साकिन के बाद नून साकिन आ जाए, सॉरी नून साकिन के बाद नून साकिन, नून साकिन के बाद नून आ जाए, साकिन हो ना हो, नून साकिन के बाद नून आ जाए, तो भी इदगाम होगा और गुन्ने के साथ होगा। इदगाम माअल गुन्ना, इदगाम माअल गुन्ना, इदगाम गुन्ने के साथ होगा। जैसे नशाउ का लफ्ज पढ़ते हैं और कुरान में कई जगह आपने पढ़ा है, मन 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 नशाउ, मन मन नशाउ, सीधी जो है आवाज नाक में जाएगी। ठीक है, ये है गुन्ने के साथ। इसकी मिसालें तो अभी हम पूरा पेज इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ देख रहे हैं समझने के लिए। और 2 हर्फ इसमें बाकी रह गए, लाम और रा। जब इनका इदगाम होता है तो वो गुन्ने के बगैर होता है, बिला गुन्ना होता है, इदगाम बिला गुन्ना। जैसे मिल्लादुंक, मिल्लादुंक, मिल्ला सीधा मिल गया, इसमें कोई गुन्ना नहीं है। मिर रब्बी का, मालल लुबदा, अब देखिए मालन था और लाम था, तो मालल लुबदा गुन्ना नहीं है। ये जो सूरह कारिया है उसमें आप पढ़ते हैं ईशातिर राज़िया। तो ऐसी कई मिसालें हैं। ये अभी इंशाल्लाह इसका तो हम पूरा टेबल पढ़ेंगे ना प्रैक्टिस करने के लिए। अभी दोबारा मैं अर्ज करती हूँ, इदगाम कहते हैं 2 चीजों के मिला देने, और तजवीद में इदगाम से मेरा मुराद है नून साकिन या तनवीन के बाद, या रा मीम लाम वाव नून में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन की आवाज को इनमें मिला दिया जाता है, मुदगम कर दिया जाता है। गुन्ना की इदगाम की 2 किस्में हैं, गुन्ना की नहीं, इदगाम की 2 किस्में हैं, इदगाम माल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम गुन्ने के साथ, इदगाम गुन्ने के बगैर। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद या वाव मीम नून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम में गुन्ना भी होगा, और अगर लाम या रा आए तो गुन्ना नहीं होगा, इदगाम गुन्ने के बगैर होगा। यहां तक आपको बात क्लियर हुई है? पेज आप देख रहे हैं, अच्छा जी, ये देखें, ये मिसालें हैं आपके सामने। चलिए अलिशबा आप इसको पढ़िए, अलिशबा आप इसे शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाजी, जी इसको पढ़ना शुरू कीजिए। पहले तो ये जी बताए बाजी। ना, देखें रा पर तनवीन है, मुबीन। इसको एक्सप्लेन भी करें, जी। कैसे इदगाम का पता चला आपको? एक तो ये ना कि इदगाम की जी, तख्ती पढ़े, नून साकिन और तनवीन के बाद हम्म जी, हम्म नून साकिन और तनवीन के बाद मतलब हम गुन्ना करते हैं और फिर आगे से उसकी जो इकसाम है, आज हम उसकी इदगाम पढ़ रहे हैं। इदगाम के आगे से 2 हैं, मतलब उसको 2 में डिवाइड किया गया, एक माल गुन्ना और बिला गुन्ना। तो ये वाला जो है, ये हम माल गुन्ना वाला पढ़ेंगे क्योंकि इसमें मीम है आगे,
تو جی یو من جو ہے وہ اس کا مرکب بنایا ہوا تھا انہوں نے تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے. ماشاءاللہ تو آپ نے اچھا بتایا. اچھا میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا تھا یہاں کیسے ہو رہا ہے ادغام. آپ نے صحیح کہا, تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں ادغام ہوگا. کون سا ادغام ہوگا؟ غننے والا, مع الغنہ. ٹھیک ہے, اب کیجیے, سنائیے, پڑھ کر سنائیے.